نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة إلى آخره والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس عقیدہ میں آج عقیدہ نمبر 11 سے لے کر آگے تقریباً 22-23 تک ہم جائیں گے۔ پہلے سمپل آسان ترجمہ ان تمام عقائد کا اور اس کے بعد مختصر گفتگو۔ آپ فرماتے ہیں کہ خالق بلا حاجت، نے ساری کائنات کا خالق، بنانے والا، عدم سے وجود بخشنے والا، پیدا کرنے والا وہ ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور یہ بنانے کی اس کو وہ محتاج نہیں تھا، یعنی وہ اس کو ضرورت نہیں تھی، بس اس نے اپنے کرم سے، اس کی مشیت ہے، مرضی ہے، اس نے بنا دیا، لیکن یہ کسی ضرورت کا یا حاجت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اور رازق بلا معونۃ، اور جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تب سے وہ ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے، اور رزق مہیا کرنے میں اسے کوئی مشقت، کوئی تکلیف یا کسی قسم کی کوئی کچھ بھی جو مخلوق ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی اسی کا دیا ہوا رزق آگے، تو ویسے کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری کائنات خدا جانے کب سے اس خدا کے رزق کو کھا رہی ہے، تو اس کے خزانے میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہو گئی ہے چونکہ اتنے عرصے سے یہ ساری اللہ کے مخلوق کھا رہی ہے تو چلو تھوڑا سا تو کم ہوا ہوگا، بھائی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ممیت بلا مخافت، وہ مارتا بھی ہے، وجود بھی بخشتا ہے، پھر موت بھی طاری کرتا ہے، لیکن جب کسی کو موت طاری کرتا ہے نا تو اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ بلا خوف۔ اللہ رب العزت اس چیز سے پاک ہے، جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جب اس کی زندگی اپنے اس ٹائم کو پہنچتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وقت مقرر کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، اور اٹھانے میں کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اور باعث بلا مشقت، یہ ساری جب اپنے اپنے وقت پر سب کو اٹھاتا بھی ہے، اور ان میں سے جو انسان ہے اور جو باقی ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی وجود بخشے گا، اور وہ بھی اس میں بھی کوئی مشقت، تکلیف یا کوئی کسی قسم کا کوئی محنت یا کوئی زور یا کسی کی مدد کی ضرورت، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے جس طرح اسے بنانے میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا نا، اسی طرح بنانے کے بعد، زندگی بخشنے کے بعد مرتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اٹھائے گا، اور اٹھانے میں بھی اس کے لیے جیسے بنانا کوئی مسئلہ نہیں، ایسا اٹھانا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، جس طرح اس کی ذات قدیم ہے، وہ اپنے صفات کے ساتھ قدیم ہے۔ دیکھیے نا، مخلوق تو حادث ہے ساری کی ساری، سب کے سب یہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو وجود ملا ہے، تو کیا اس کو خالق تب کہا گیا کہ جب اس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ خالق اس کی صفت ہے، اور یہ اس کی صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کی ذات قدیم ہے، اس کی ساری صفات بھی قدیم ہے، ان کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ لم یزد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم، جو چیز پہلے نہیں تھی جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے ہونے سے اللہ رب العزت کی صفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور جب وہ کوئی چیز کو لے لیتا ہے تو اس کی کسی صفت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی صفات میں نہ اضافہ ہے نہ کمی ہے،
وہ جو اللہ رب العزت کی صفات ہیں، وہ کائنات کا اگر پوری کائنات کا وجود نہ بھی نہ بخشتا، وہ پھر بھی خالق ہی ہے۔ ایک مخلوق بنانے کے بعد وہ خالق نہیں ہے۔ میں ابھی انشاءاللہ اس کی تھوڑی ضرورت کرتا ہوں۔ اور فرمایا کما کان بصفات ہی ازالین کذالک لا یزال علیہ ابدیا، جس طرح اللہ رب العزت اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہے، اسی طرح اپنی تمام صفات کے ساتھ وہ ابدی بھی ہے۔ اس کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جو کسی جگہ پر جا کر ختم ہو جائے گی، کوئی بھی نہیں۔ جیسے اس کی کسی صفت کی ابتدا بھی نہیں ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی انتہا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے اور وہ اپنی صفات کے ساتھ ابدی ہے۔ لیس منذ خلق الخلق استفادہ اسم الخالق ولا باحداث البریۃ استفادہ اسم الباری۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، بس وہ میں نے تشریح میں عرض کر دیا۔ مخلوق بنانے کے بعد اس کو نام خالق نہیں ملا۔ یہ جو اس کی صفت نا خالق فاعل والی صفت، یہ مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد وہ خالق نہیں ہے، وہ اس کے پہلے سے بھی وہ خالق ہی تھا۔ اور جب یہ کائنات کو وجود بخشا تو اس کے بعد اس کو باری نے، باری کا معنی بھی بنانے والا ہی ہے نہیں، وہ اس سے پہلے بھی باری تھا۔ لہو مان الربوبیت ولا مربوب و مان الخالق ولا مخلوق، اس کے لیے ربوبیت ثابت تھی، جب کہ رب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود بخش کر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا۔ جب چیز ہی کوئی نہیں تھی تو اس کو وجود ہی ابھی کسی چیز کا نہیں تھا، تو پائے تکمیل تک کیسے پہنچتی چیز؟ لیکن وہ اس وقت بھی رب تھا جب کوئی کائنات کی چیز نہیں تھی، اور وہ اس وقت بھی خالق تھا جب کوئی مخلوق نہیں تھی اس کے۔ کما انہ محی الموت بعد ما احیاہم استحق هذا الاسم قبل احیاہم کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہم۔ جیسے وہ ممیت ہے، وہ یہ نہیں جب چیز مرتی ہے، چیز کو اللہ تعالیٰ وجود اس کو عدم کی طرف لے جاتا پھر وہ ممیت ہوتا نہیں۔ جس طرح وہ خالق مخلوق سے پہلے ہے نا، اسی طرح وہ مخلوق ممیت بھی مخلوق کے سے پہلے ہی ہے۔ مارنے کے بعد وہ ممیت نہیں ہوا، وہ پہلے ممیت تھا۔ ذالک بانہ علی کل شیء قدیر وکل شیء الیہ فقیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، اور جو اس کی مشیت ہے، جو چاہے وہ کرے، اور اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی ذرہ برابر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ، اور کسی بھی چیز کو وجود بخشنے کے لیے وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ مخلوق ہر کام میں محتاج ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں مخلوق محتاج نہ ہو، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس میں وہ کسی بھی چیز کا اور کسی کا بھی محتاج ہو۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہ وہ کسی کی مثل ہے نہ کوئی اس کی مثل ہے، وہ بھی کسی کی مثل نہیں ہے اور اس کی بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ خلق الخلق بعلمہ، یہ ساری مخلوق اس نے پیدا فرمائی ہے اپنے علم کے ساتھ، یہ کوئی بھائی ایکسیڈنٹل نہیں ہوگی، جیسے کہ ایک آج کل بڑی تھیوری ہے ایکسیڈنٹل، اور بھائی ایکسیڈنٹل کائنات کی کوئی چیز ایکسیڈنٹل نہیں ہے، بس ہو گئی اچانک، ایسے نہیں ہے۔ اسے جو بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ اس کائنات کو جیسا چاہا، جیسا جو چاہا، جو اس میں خصوصیات رکھنی تھی وہ تمام خصوصیات دے کر
اس نے اپنے علم کے ساتھ اس ساری کائنات کی ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا ہے۔ وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وجود بخشنے کے سب بعد اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر کائنات کی چیز کا ایک اندازہ بھی مقرر کیا ہوا ہے۔ کسی چیز نے 2 دن رہنا ہے، کسی چیز نے چند گھنٹے رہنا ہے، کسی نے مہینہ رہنا ہے، کسی نے سال ہے، کسی نے 100 سال ہے، کسی نے 1000 سال، کسی نے 1,00,000 سال، کسی نے کروڑ سال، کسی نے ارب سال، پر اس نے مقرر کیا ہوا ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے وہ چیز وہ واپس عدم کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہر ایک کی تقدیر اس نے مقرر کی ہوئی ہے۔ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، ہر ایک کا وقت بھی اس نے فکس کیا ہوا ہے۔ میں نے بھی عرض کر دیا ہے، تقدیر بھی اور اس کا ڈیوریشن آف سٹے وہ بھی اس نے فکس کیا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، یہ ساری اس کی مخلوق، انسان، جن، فرشتے، چرند، پرند، سمندر کی مخلوق، فضاؤں کی مخلوق، یہ ساری مخلوق ہے، اس کی ہر حرکت، اب بھی ان میں سے کسی بھی چیز کو وجود نہیں بخشا گیا تھا، اس کی ہر حرکت وہ اس کے علم میں ہے وجود سے پہلے۔ مثلا یہ ابھی یہ میرا یہ بھی جو حرکت ہے نا، یہ قدیم مخلوق کا بھی وجود کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ آج کی تاریخ میں اس طرح بیٹھ کر اس طرح انگلی حرکت کرنا یہ اس کے علم میں تھا، یہ ہے۔ کوئی چیز اس کے علم کو یعنی زیادہ نہیں کرتی، اس کے علم میں کوئی جس طرح ہم پر وقت گزرتا ہے نا، وہ وقت کا خالق ہے، ہم پر وقت گزرتے ہیں، ہزاروں چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ کل وہ آپ کو پتہ تھا کہ اس وقت میں اس طرح انگلیاں ہلاؤں گا، انسان کسی کو بھی نہیں پتا تھا، شاید مجھے خود بھی نہیں پتا ہوگا، اور اللہ رب العزت کے علم اس طرح کا نہیں ہے جیسے مخلوق کا علم ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ عالم، کوئی بھی فعل مخلوق کا، کوئی بھی اس کی حرکت، اس کی کوئی بھی جہت، اس کے بننے کے بعد اس کو اللہ کا علم نہیں ہوا، اس کو پہلے علم ہے۔ اول تا آخر، عدم تا وجود، جو کچھ بھی ہے وہ جانتا ہے۔ وہ عالم ما ہم عاملون قبل ان یخلقہم، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون، مطلب خاص کر کے انسانوں میں یا جنوں میں، وہ جانتا ہے کہ کون ہے، جب دنیا میں جائیں گے میں ان کو وجود بخشوں گا، ان میں سے نیک کون ہوگا، ان میں سے بد کون ہوگا، وہ پہلے جانتا ہے۔ ہمارے بد ہونے کے بعد اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ بد ہو گئے، یا ہمارے نیک ہونے سے پہلے نہیں، بعد میں نہیں پتہ چلتا کہ نیکی ہم پہلے کریں اور اس کو اس کے بعد علم ہو کہ یہ آدمی نیک ہے۔ اب بھی اس کائنات کو وجود بھی نہیں بخشا گیا تھا، اس کائنات کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کو پھر بھی اس وقت بھی پتا تھا، وہ جانتا ہے، اس کے علم پر یہ پریزنٹ، فیوچر، پاس نہیں ہے، اس پر اس کا علم ایک جیسا ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ پریزنٹ فیوچر یہ ٹائم ہے اور وہ ٹائم کا خالق ہے۔ اس اسپیس کا بھی، پلیس کا بھی خالق وہی ہے، ٹائم کا بھی خالق وہی ہے۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ، اور اس ذات نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، اسی نے دیا ہے کہ تم میری فرما برداری کرو، حکم بھی دیا، اختیار بھی دیا، یہ نہیں کہ بس تمہیں یعنی تو کوئی کو نہیں دیا ہے اختیار۔ وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيَتِهِ، اور روکا ہے اپنی نافرمانی سے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ جو میں نے حکم دیا ان میں سے میری اطاعت کون کرے گا اور میری نافرمانی کون کرے گا، وہ کائنات کے وجود سے پہلے اس کو پتہ کون کرے گا، لیکن اس نے حکم دیا ہے بندوں کو۔
لیکن وہ اس کو بشریت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکام دو طرح کے ہیں، تکوینی احکام ہیں جن میں بندوں کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندہ مجبور ہے، محض ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بندہ کر۔ مثلا ہم سب انسان ہیں، تو آپ کے انسان ہونے میں یا آپ کے مرد ہونے میں یا کسی کی عورت ہونے میں اس کا اپنا کیا اختیار ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پتھر بنا دیتا، کوئی پرندہ ہی بنا دیتا، کوئی درندہ بنا دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم انسان ہونے میں یا مرد ہونے میں مجبور محض ہیں۔ یا جو مثلا یہ 20ویں صدی جا رہی ہے جو بھی ہے، اس میں اب پیدا کرنے کے بجائے آئندہ 500 سال کے بعد ہمیں پیدا کر دیتا، یا 500 سال پہلے پیدا کرتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم مجبور محض ہیں۔ تکوینی احکام میں مخلوق کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوتا، نہ انسان کا، نہ جنوں کا، نہ کسی کا۔ شرعی احکام میں اس نے بندوں کو اختیار دیے ہیں کہ کرو یا نہ کرو، میری طرف تمہیں ہاں کرو گے تو پھر میری بارگاہ سے تمہیں اس کا اچھا صلہ ملے گا، اور نہیں کرو گے تو پھر میری بارگاہ سے تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ لیکن وہ جانتا ہے اس نے کرنا کیا ہے۔ اختیار دینے کا یہ جو آج کل ہمارے لوگوں نے بہت غلط تقدیر کا مفہوم سمجھا ہوا ہے، میں بتانا نہیں چاہتا، پتہ ہے جی تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہو، اللہ پر بھروسہ تمہیں پتہ ہے، تو یار پہلے مسئلہ بھی تو سمجھنا، مسئلہ ہے کہ تقدیر اور بہت سی ایسی چیزیں کہ ہم اس کا اصل جو مفہوم ہے اس کو نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنفُذُ، ہر چیز کائنات میں اس کی تقدیر کے مطابق چل رہی ہے اور اس کی مشیت کے مطابق چلتی ہے، اور اس کی مشیت ہی نافذ ہوتی ہے۔ اور وَلَا مَشِيَّةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ، بندے کی چاہتے کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنا ہی ہوتا جتنا وہ چاہتا ہے۔ اللہ کے مشیت کے مقابل میں بندے کی مشیت کچھ بھی نہیں ہوتی، ہاں ہوتی ہے پر ہوتی اتنی ہے جتنی وہ چاہتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اس نے چاہا وہ ہو گیا، جو چاہا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ ہمیں پتہ کتنی کائنات کی چیزیں ہیں جن کا وجود نہیں بخشا گیا۔ کیوں نہیں بخشا گیا؟ کیونکہ اس نے چاہ نہیں ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کائنات میں کتنی چیزیں آئی ہیں، وہ آئی کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو خدا نے چاہا تھا تو آ گئی۔ فرمایا یہدی من یشاء ویعصم ویعافی من یشاء فضلا، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہی سے بچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عافیت عطا فرماتا ہے۔ پر عافیت یہ اس کا فضل ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ اگر آج ہم سب الحمدللہ صحت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، تو اس میں ہمارے کسی عمل کا کوئی ہمارا استحقاق نہیں ہے۔ یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی بڑا نمازیں پڑھی اور اس کا نتیجے میں اللہ نے ہمیں صحت دے دی، وہی نہیں۔ جو بھی وہ عطا کرتا ہے وہ بس اس کا فضل ہی ہوتا ہے۔ اور یضل من یشاء یخذل ویبتلی من یشاء عدلا، اور اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے، اگر کسی کو ذلیل کرتا ہے، اگر کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ کائنات دو دائروں میں ہمیشہ گھومتی رہتی ہے، یا اس کے فضل میں یا اس کے عدل میں۔ کلہم یتقلبون فی مشیتہ بین فضلہ وعدلہ، ساری کائنات موو ہوتی رہتی ہے، ساری کائنات حرکت میں ہے، دو میں سے ایک میں ہے، یا وہ اللہ رب العزت کے فضل کے دائرے میں ہے یا اللہ رب العزت کے عدل کے دائرے میں ہے۔
تیسرا کوئی دائرہ نہیں ہے کائنات. یا تو اللہ ہمیں ہزار ہا نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، وہ ہماری کسی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اس کا فضل ہی ہے، کرم ہے اس کا. اور اگر کسی کو وہ اس میں کسی کو بیمار یا کوئی مشکل یا مصیبت میں ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کا عدل ہی ہے. وہ اس کے کسی کام پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اب حضرت مختصر بات کر کے یہ عقائد ہیں توحید باری تعالیٰ کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی بھی کام. اور اس نے یہ کائنات دیکھا، ہم جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی کام کرتے ہیں ہم محتاج ہوتے ہیں. لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ دن میں یہی ہوتا ہے نا، میرا نشانی باقی رہے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے بچے میرا سہارا بنیں گے، شادی ہوگی تو میری بیوی میرے کپڑے دھوئے گی، مجھے کھانا دے گی، میرا گھر صاف کرے گی، میرا یہ ہوگا، میرا وہ ہوگا. یہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں مجھے پیسے ملیں گے. ہمارا مخلوق جو بھی کام کرتی ہے وہ ہر کام وہ کسی کام کرنے کے لیے محتاج ہوتی ہے. ہمیں پتہ جی ہم پیٹ میں بھوک لگے گی کہاں سے کھائیں گے اگر کام نہیں کریں گے. یہ پیٹ ہمیں مجبور کرتا ہے کام کرنے پر، ہمیں یہ جسم مجبور کرتا ہے کپڑا پہننے پر، ہمیں یہ موسم مجبور کرتے ہیں کسی شیلٹر کے نیچے رہنے پر. ہم محتاج ہیں، کائنات کی ہر چیز ایسے ہی ہے. اور پھر ہم جو بھی ہیں، ایک تو کوئی بھی کام عام کرتے ہیں اس میں مشقت ہوتی ہے. کون سا دنیا کا کام ہے؟ یہ کچھ بھی ہے اس میں کام مشقت نہیں ہے، مشقت ہوتی ہے. اور کون سی چیز ہے جس کو کریں خرچیں تو یعنی ہمارے یہ مٹیریل کا جو جتنے بھی یہ کائنات ہے اس کو جب بھی خرچیں گے تو اس میں کمی ہوگی. کوئی ایسی چیز ہے جس میں کمی نہ ہو. تو اللہ رب العزت اسی طرح خوف یہ مخلوق کی نشانی ہے. کوئی ایسی مخلوق ہے جس میں خوف نہیں ہے. بڑے سے بڑا انسان بھی اس میں بھی خوف ہوتا ہے. بلکہ سب سے بہادری میں جو مثال دی جاتی ہے وہ شیر کی ہے. وہ بیچارہ بھی ڈرتا ہے، آپ دیکھیں کئی فلموں وہ بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے کئی بار. کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں کہ جس میں خوف نہ ہو. تو یہ سب اللہ رب العزت یہ تمام چیزیں جو مخلوق میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پاک ہے. اور یہ ہماری صفات ایک تو ان پر زوال آتا رہتا ہے، بہت زیادہ ہماری صفات میں زوال آتا ہے. ایک تو بات یہ کہ پہلے نہیں ہوتی بعد میں ہوتی ہیں. بے شمار ہماری صفات ہیں جو پہلے نہیں ہوتی بعد میں ہوتی ہیں. جو چیز بچے کو جو بلوغت ہے یہ شروع سے یہ بھی ایک صفت ہے نا، یہ بعد میں آتی ہے. اچھا، جو بچہ کھانا کھاتا ہے وہی کھانا کھاتا رہتا ہے ساری زندگی میں؟ نہیں کھا سکتا. ایک عمر میں جا کر وہ کھانا اس کے لیے مفید نہیں رہتا، اس کو پھر ذرا ہیوی کھانے پڑتے ہیں. میں صرف یہ چند ایک مثالیں ہیں. اب دیکھیں میں علم ہماری صفت ہے لیکن اس پر ہمیشہ مصیبت طاری رہتی ہے. میں صرف آپ سے پوچھوں، کسی بھی دنیا کے انسان سے پوچھ لو، رینڈملی اس سے سوال کرو، مثلا آج منڈے ہے، لاسٹ منڈے آپ نے کیا کھانا کھایا تھا؟ بالکل کسی کو یاد نہیں رہتا. وہ روز نہ بھولنے جاتے ہم. ہمارے علم پر ہمیشہ فنا طاری ہوتا رہتا ہے. پچھلے کا بھی طاری ہے، اگلے کا بھی ہوتا ہے. ہمیں کیا آئندہ منڈے کیا کھائیں گے نہیں پتہ ہوتا. بعض علم تو اتنا کوئک انسان سے ظاہر ہو جاتا ہے، اتنا کوئک ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دن بھی اس کے ساتھ نہیں ہو رہتا. نہ ہمارے ہر چیز. اچھا، اسی طرح ہماری صفتیں بھی
ہم کسی بچے کو ڈرائیور کہہ سکتے ہیں، مولوی صاحب کہہ سکتے ہیں، پروفیسر صاحب کہہ سکتے ہیں، ٹیچر انجینئر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ وہ بعد میں کوئی اکاؤنٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کوئی ڈرائیور بنتا ہے، کوئی کاتب بنتا ہے، کچھ بھی، یہ سارے مسئلے بعد کے ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ صفتیں اٹیچ ہوتی ہیں یہ بعد میں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ساری صفتیں ختم بھی ہوتی رہتی ہیں۔ ختم بھی، میرا بھی مثال دی، ریٹائرمنٹ کے بعد بے شمار لوگوں کے وہ حیثیت نہیں رہ جاتی جو سروس کے دوران ہوتی ہے، ختم ہوتی جاتی ہیں چیزیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم والد والدہ کب کہتے ہیں؟ اب شادی ہو 10 سال بھی ہو جائے نا تو والد کا ٹائٹل نہیں ملے گا جب کا کم از کم اس کے گھر ایک بچہ نہ ہو۔ جب بچہ ہوگا تو والد کہتے ہیں نا۔ اگر کسی کے گھر اولاد ہی نہیں ہے، والد کا لفظ نہیں اس پر بول سکتے، ہم بولتے ہی نہیں، کیسے بولیں بھائی؟ ابھی ہے ہی نہیں ہے، والد نہیں کہیں گے، مدر نہیں کہہ سکتے۔ مدر والد کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے پہلے کم از کم ایک بچہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری ہر صفت، اچھا ڈرائیور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، بھائی ایک مرتبہ تو اس نے گاڑی چلائی ہو نا، جس نے پوری زندگی گاڑی نہیں چلائی، ہم اس کو ڈرائیور کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ ڈرائیور ہوتا ہی تب وہ ایک، تو یہ یاد رکھ لیں یہ چیزیں۔ اللہ رب العزت کی صفتیں ایسی نہیں ہیں کہ رب تب کہیں گے پہلے اس نے اس مخلوق کو پالا پوسا، اس کو یہ ساری چیزیں دی، پھر وہ بھائی یہ ساری کائنات جب نہیں تھی نا وہ اس وقت بھی رب ہی ہے۔ یہ ساری ایک وقت یہ ساری کائنات کو وہ ختم فرمائے گا، وہ اس وقت بھی رب ہی ہے۔ وہ اس کی صفتیں ان پر کوئی نہ وہ زیادہ ہوتی ہیں نہ کم ہوتی ہیں نہ زائل ہوتی ہیں۔ اور آخری بات، کائنات کے ہر چیز، کائنات کے ہر چیز، فرشتے ہوں، انسان ہیں، جن ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، آسمان کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، جو بھی ہے، یہ سب کے سب ہر کام میں اللہ کی محتاج ہے۔ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے بلکہ ارب میں حصے میں اگر تقسیم کریں نا تو وہ بھی اربوں حصہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی محتاجی سے نکل جائیں گے، ہمیشہ یہ اس کے محتاج رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، کسی بھی بات میں اس کا محتاج نہیں ہے۔ اور ابھی عرض کیا ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم اچھا آپ گھر سے چل کر یہاں آئے، ہم پاؤں کے محتاج تھے کہ نہیں؟ پاؤں کے محتاج تھے نا۔ آپ کا پاؤں محتاج تھا کہ آپ کے جتنے نروز ہیں نا یہ صحیح کام کریں اور ان میں بلڈ کی سرکولیشن پراپر ہوتی۔ ہر چیز ایک دوسرے کی محتاج ہے، ہر چیز اچھا پاؤں بھی ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں نہ ہوتی کیا؟ اچھا آنکھیں بھی ہوتی، پاؤں بھی ہوتے، آپ کے دل کی حرکتیں نہ ہوتی۔ اب جتنے مرضی میں کائنات کے ہر چیز، ہماری آنکھیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اندھیرا ہو تو یہ آنکھیں بالکل نکمی ہو جاتی ہیں، اندھیرے میں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا یہی آنکھوں، یہی سب کچھ میں نے پہلے ایک دن مثال دی تھی، ایک خاص فاصلے سے دور وہ چیز چلی جائے پھر بھی نظر نہیں آتی، اور وہ چیز ہمارے خاص فاصلے سے زیادہ قریب آ جائے، بالکل میرے ادھر آ کر آدمی کھڑا ہو جائے، مجھے پھر بھی وہ نظر نہیں آئے گا۔ ایک خاص ڈسٹینس چاہیے مجھے دے، تو ہم محتاج ہیں، ہر کام میں محتاج ہیں۔ ہم کیا اپنا یہ جو لقمہ ڈالتے ہیں منہ میں، صرف ایک خاص مقدار میں یہ جو تری ہے زبان پر یہ نہ ہو، اس کو نیچے کر سکتے ہم؟ اس کو زیادہ کریں پھر بھی نہیں کر ڈال سکتے، اور اگر وہ کم ہو جائے پھر بھی نہیں کر سکتے۔ کتنی چیزوں کے، اچھا یہ سب کچھ کے باوجود یہاں ہی اس کو اگر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اس کا جو سائز ہے اس کو کم کر دے تو نیچے جائے گا؟ نہیں جائے گا۔
ہزار چیزوں کے ہم محتاج ہوتے ہیں، تب جا کر کوئی بھی چیز وہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ ہم ہر کام میں محتاج ہیں، ہر کام میں محتاج ہے۔ تو جب بندہ ہے اس کا محتاج ہے، تو اس لیے بندے کو اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ میں انتہائی کمزور چیز ہوں، انتہا درجے کا کمزور ہوں، میں اس کا محتاج ہوں ہر حال میں۔ اس لیے تکبر، آکڑ مینی اور پھر خدا فراموشی، اس کو چھوڑ کر تواضع، عجز اور یاد خدا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل مضبوطی کے ساتھ قائم رکھیں، ورنہ انسان کی یہ چند روزہ زندگی ہے، اور یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ٹیسٹ ہے اس کا کہ تم اس چند روزہ زندگی میں کرتے کیا ہو۔ اگر اس میں ناکام ہو گئے تو اس کے بعد والے مسائل وہ بہت مشکلات ہیں، بہت مشکلات ہیں، وہ انبلیویبل مشکلات ہیں۔ ان تمام مشکلات سے نجات کا یہی چند سال ہے ہمارے پاس، انہی چند سالوں میں اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔